سوچ کر بنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ رشک کرتی تھی ملک سے حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر راہبار پر۔ ہائے میرے شیر کی، ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ مر کے بھی اس نے نبھایا اس نے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اس گھر کی ماں سے، اب نہیں اس گھر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب کر گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غم خوار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، صدمہ یہ ہوا ذوق سے خم ہو گئے شبیر، اکبر سے کہا کر دو گریباں میرا پارا، ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسے پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ، فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا، سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا، تھا سینہ اقدس میں کلیجہ ہو بالا، چلاتے تھے ہائے ہائے میری آغوش کا پالا، آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شبیر، گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر، حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو لائے، عباس علمدار سے سکتے نظر آئے، اکبر نے کٹے ہاتھ
تڑپتے ہوئے پائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، جھکنے جو لگے کام کے غش کر گئے شبیر، ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شبیر، سرکار کے قدم جلد یہ عباس پکارے، پھیرو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے، چھاتی میں ہے دم موت کے آثار ہے سارے، قبلے کی طرف چاہیے منہ اے میرے پیارے، بے دست ہوئے سے وقت یہ احسان کرو ہم پر، رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم پر، گھبرا کے سوئے خیمہ لگے دیکھنے سرور، دیکھا کہ چلی آتی ہے سر پیٹتی دختر، زلفیں تو ہے بکھری ہوئی ٹوپی نہیں سر پر، جو روتا ہے کہتی ہے گھبرا کے وہ مستر، لوگوں تمہیں کچھ میرے بہشتی کی خبر ہے، بتلا دو مجھے بہرے خدا نہر کدھر ہے، میاں سے لپٹنے کو جو وہ دوڑ کے آئی، حضرت نے ابا بھائی کے چہرے پہ اڑائی، چلائی سکینہ کے دہائی ہے دہائی، ریتی پہ علمدار نے یہ شکل دکھائی، تھرانے لگا لاشائے سزائے سکینہ، آنے لگی لاشے سے صدا ہائے سکینہ، تھرانے لگا لاشائے سزائے سکینہ، آنے لگی لاشے سے صدا ہائے سکینہ، جب کٹ گئے دریا پہ، اللہم صلی علی محمد اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ذکرہ شرفا للذاکرین، یا من شکرہ فوزا للشاکرین، یا من حمدہ عز للحامدین، یا من طاعته نجات للمطيعين، یا من آیاته برهانا للناظرین، یا من کتابه تذکرة للمتقین، یا من رحمته قریب من المحسنین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطہ ویاسین، الرسول الامجد والنبی المسدد، وابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، انما یرید اللہ لیذہب
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا عزاداران امام حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزا کے سلسلے میں شروع ہونے والا عشرہ کہ جس میں موضوع ہمارا قیام امام حسین علیہ السلام تا قیام امام مہدی علیہ السلام، پہلی محرم سے ایک سفر کا آغاز کیا ہے، ایک روحانی سفر کا، ایک ایمانی سفر کا، اور مقصد یہ ہے کہ اس سفر میں ہم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اہل بیت اطہار کے ذکر کو چراغ ہدایت بناتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس قیام کے لیے تیار کر سکیں کہ جس کے ہم نسلوں سے منتظر ہیں، اور وہ ہے قیام امام مہدی علیہ السلام۔ اس کے لیے ظاہر ہے کلام الہی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اہل بیت اطہار کا اتباع ہمارے لیے معاون اور مددگار ہے، ایک ایسا روشن چراغ ہے کہ جس کی روشنی ہمارے وجود کے اندر کی تاریکیوں کو، ظلمتوں کو نور میں منتقل کر سکتی ہے اگر کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس آخری انقلاب الہی میں شامل کرنا ہے، اس صف میں داخل ہونا ہے، اس رجیم کو جوائن کرنا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے، جس کے قیام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کو قائم کرے گا اور دین حق کا بول بالا ہوگا۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اور سچویشن جو ہے وہ تمام وہ راستے بند کرنے کی جدوجہد اور کوشش اور سازشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے حق کی راہ سے بھٹک جائیں اور اس راہ پر ہمیں ثبات قدمی نصیب نہ ہو۔ تو جتنا دشمن کوشش کر رہا ہے ہمیں اس سے زیادہ کوشش کرنی ہے اپنے قدموں کو ثبات حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ہے ہمارا مقصد۔ اور اس حوالے سے آج بھی ہم جن نکات پر، جن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں گے، آپ کی توجہ دلائیں گے، آپ کے توسط سے خود ہم جو ہے اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، وہ کہ جس میں ہمیں ہمارا جو گول ہے وہ کیا ہے؟ کامیابی ہے، فلاح ہے، نجات ہے۔ تو اس کے لیے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، ہر اس بندے کو کہ جس کا قلب نور ایمانی سے منور ہے اس کو خوشخبری دیتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ حتمی بات ہے، یقینی بات ہے کہ کامیابی، فلاح،
निजात फ़कत फ़कत साहिबाने ईमान के लिए है। वो साहिबाने ईमान कि जिनकी के अंदर ये सिफत पाई जाती है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो खाशे बंदे जो इबादत में लज्जत महसूस करते हैं। अल्लाह से गुफ्तगू करने में उनको तस्कीन क़ल्ब महसूस होती है और उनकी खशियत का ये आलम है कि नमाज को अपने लिए लज्जत करार देते हैं। उनके लिए इबादत इलाही बोझ नहीं होती है, उन्हें इबादत इलाही से कराहत नहीं होती है, बल्कि वो मुंतज़िर होते हैं उन फजीलतों के औकात के। वैसे तो हमा वक्त वो अपने रब से महव गुफ्तगू रहते हैं, मगर जो एक प्रोटोकॉल के साथ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज पंजगाना को हमारे लिए फ़र्ज़ किया है कि उस नमाज के ज़रिए से जब हम अपने रब से करीब होते हैं तो जो साहिबाने ईमान हैं उनके अंदर खशियत पैदा होती है, उनके चेहरे चमक रहे होते हैं, तरोताज़ा होते हैं और उनके चेहरे खुशी से निहाल होते हैं कि वो वक्त आ गया है कि हम मुसल्ले पे खड़े होके बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इज़्ज़ो इनकिसारी के साथ अपनी आबदियत की, अपने हकीर होने की का हम इजहार कर सकें। तो वो लोग जो है अल्लाह फरमाता है कि वही कामयाब लोग हैं और ये हातमी फ़ैसला है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। खुदा हमें तौफीक दे कि हमारे अंदर भी खशियत पैदा हो और जब हम मुसल्ले पे खड़े हों अपने रब की इबादत के लिए तो उसको फ़कत फ़र्ज़ ना समझें, बल्कि शौक़ और ज़ौक़ के साथ इस नियत और इरादे और जज्बे के साथ कि ए माबूद भरक तू लायक इबादत है, हमें तौफीक दे हमारी इबादतों को वो बुलंदी और वो सिंसियरिटी हासिल हो जाए कि हम हक़ इबादत अदा कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि नूरे ईमानी का बीज जो हमारे क़ल्ब को मुनव्वर कर रहा है, हमारे क़ल्ब में हमारे दिल में ईमान का बीज दाखिल हो गया है, तो फिर जैसे कि हमें मिलता है उलमा और उरफा जिस तरीके से इस फलाह के हवाले से हमें गाइड करते हैं, मुतवज्जे करते हैं कि फलाह किस तरीके से होती है, बका किस तरीके से मिलती है। उसकी मिसाल एक बीज की सूरत में है कि जब एक बीज को जमीन में बोया जाता है तो फिर वो बीज जो है वो उन तमाम रास्तों को अपने लिए बंद कर देता है जो उस बीज के सर्वाइवल में रुकावट बने। वो बंद कर देता है अपनी खासियतों को, अपने तमाम उन दरवाज़ों को कि जब ज़मीन में वो बीज बोया जाता है तो वो बाकी तमाम उन रास्तों को जो उसकी ग्रोथ में हाइल हो उन तमाम रास्तों को वो बंद करता है। तो इसी तरीके से मोमिन के दिल में जब ईमान का बीज बोया जाता है, जब ईमान का बीज दाखिल होता है तो मोमिन अपने दिल में उन तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है कि जो ईमान को परवान चढ़ाने में रुकावट का सबब बने, यानी बुत परस्ती हो या कुफ्र हो या शिरक हो या शर हो,
हर उस रास्ते को बंद कर देता है कल्ब मोमिन के जहाँ पर ईमान का बीज उसके कल्ब में दाखिल होता है। तो ये एक पहली उसकी कहना चाहिए कि उसकी एक पहली ये हरकत होती है, ये अमल होता है, ये सिफत होती है कि वो जो है वो जो नूर और ईमान का जो बीज है उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बाकी गैर ईमानी के तरफ से आने वाले तमाम राहों को बंद कर देता है। और फिर क्या है, फिर उसके अंदर जो दूसरी सिफत है वो है जज्बियत की, कि अपने अंदर जज्ब करता है, यानी कि वो बीज जो है ईमान का बीज, उस बीज के अंदर जो खासियतें होती हैं, जो नूर होता है, जो नूर हिदायत है, मार्फत रब है, अल्लाह के पैगंबरों की मार्फत है, उनके वलियों की मार्फत है, उसकी हुज्जत की मार्फत है, दीन हक़ की मार्फत, कलाम इलाही की मार्फत, ये तमाम चीज़ें जो ईमान के उस बीज में होती हैं, वो कल्ब मोमिन उन तमाम खुसूसियतों को, क्वालिटीज को, सिफात को अपने अंदर जज्ब करता है। यानी कि जिस तरह एक आम किसी भी फल का बीज, किसी भी पौधे का बीज जब जमीन पर बोया जाता है तो वो बीज उस जमीन की तमाम खुसूसियात को अपने अंदर जज्ब करता है और फिर उसके बाद वो एक पौधे की सूरत में उस जमीन के सीने से अपना सर निकालता है। यानी कि कल्ब मोमिन में ईमान का बीज जब जज्ब होता है तो वो मोमिन के अंदर वो तमाम अपनी क्वालिटीज और सिफात को मुंतकिल करता है, जिसके सबब उस मोमिन का दिल नूर ईमानी से रोशन और मुनव्वर हो जाता है। ईमान का जो ज़िया है, ईमान की जो लौ है, ईमान का जो चिराग है, वो अपनी भरपूर आबोताब के साथ कल्बे मोमिन में रोशन होता है, फलता है, फूलता है और फिर जब वो तनावर दरख्त बनता है, इतना मुस्तहकम हो जाता है कि इंसान के दिल में अपने कदम जब जमा लेता है तो फिर वो फलता फूलता वो इतना ज़्यादा कद आवर हो जाता है कि उस ईमान की शाखें और शुआएं और उसके असरात और उसके बेनिफिट जो हैं वो वजूद मोमिन से साते होने लगते हैं। उसके आज़ाओ जवारे में ईमान की वो खुसूसियात जो हैं वो जाहिर होने लगती हैं। तो जिनके अंदर नूर ईमानी समा जाए और वो उनके अंदर सलाहियत हो उसको जज्ब करने की और उस ईमान के जज्बे को परवान चढ़ाने की, और ये सलाहियत हो उनके अंदर, ये विल पावर हो उनके अंदर कि वो उन तमाम रास्तों को बंद कर दें, तमाम जुल्मत और तारीकी के रास्तों को बंद कर दें ताकि ईमान का नूर अपनी पूरी आबोताब के साथ चमके। तो फिर ईमान उस मंजिल पर आ जाता है कि जहां उसके असरात उस इंसान के आज़ाओ जवारे से जाहिर होते हैं और इस तरीके से जाहिर होते हैं कि वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं और कोई भी
उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता है। और इस तरीके के जो अफराद हैं वो हमें करबला में नज़र आते हैं कि जिन्होंने ईमान के बीज को अपने कल्ब में दाखिल किया और उसके बाद वो तमाम कुफ्र और जुल्मत के रास्तों को बंद कर दिया, तमाम वो राहें जो गैर खुदा की तरफ जा रही थी उन सब को बंद कर दिया और सिर्फ एक राह की तरफ, जैसे कल मैंने अर्ज किया था कि वो सिराते मुस्तकीम की तरफ उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए। सिराते मुस्तकीम जो मिस्ल रूह के है और उस राह पे चलने वाला जिसको सबील कहा जाए, वो रास्ता वो जिस्म मिस्ल सबील के है कि जिस पर जिस्म जो है वो उस राह की निशानदही करता है, सिराते मुस्तकीम की निशानदही करता है। तो करबला में हमें वो अफराद नज़र आते हैं कि जिनके कल्ब नूरे ईमानी से मुनव्वर थे और इतनी जाज़बियत थी उनके अंदर, इतनी सलाहियत थी, इतनी बसीरत थी कि उन्होंने ईमान को अपने अंदर इस तरीके से जज्ब किया है कि उनके किरदार एक रोशन चिराग की तरह से दुनिया के सामने पेश हुए हैं। इस तरह से ईमान की शुआएं उनके किरदारों से साते हुई हैं कि कमर बनी हाशिम का के अलकाबात से उनको नवाजा गया। हम देखते हैं करबला में 2 कमर ऐसे हैं इमाम हुसैन के साथ जो आफताब इमामत है, उनके साथ 2 कमर ऐसे हैं, एक हज़रत अली अकबर और दूसरे हज़रत अब्बास अलमदार। हज़रत अब्बास जो कि किरदार की सूरत में इतने वाज़े तरीके से हर हक के मुतलाशी के लिए रहबर और रहनुमा है कि अगर हम हज़रत अब्बास के किरदार की तरफ मुतवज्जे हों तो उनका किरदार हमें ये दर्स देता है, रहनुमाई करता है वक्त के इमाम को की मार्फत, उनकी बसीरत और उनकी नुसरत के लिए किस तरीके से अपने आप को आमादा किया जाता है कि अपने किरदार को इतना बाकमाल कर दिया, गैर मासूम है। हज़रत उम्मुल बनीन के फर्जंदे अकबर हैं, मगर इस तरीके से उन्होंने उस ईमान के बीज को अपने कल्ब में महफूज किया कि वो तमाम अफराद जो उनकी जिंदगी में एक बहुत ही अहम मकाम रखते थे, उन तमाम अफराद की सोहबत से 100% मुस्तफीद अपने आप को उन्होंने किया है। 13 साल आपको या 14 साल आपको जो है वो अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली मुर्तज़ा जो कुल्ले ईमान है उनकी सोहबत नसीब हुई। आइमा की नज़र में मकाम हज़रत अब्बास, ये हज़रत अब्बास की आप फजीलत और उनके मर्तबे और मकाम को देखिए कि जिनकी तारीफ, जिनके फ़ज़ाइल ज़बान मासूमीन की जीनत बने, वो मौला अब्बास ईमान की किस मंजिलत पर होंगे। उनका कल्ब नूरे ईमानी से कितना मुनव्वर और रोशन होगा
کہ جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کی عظمت اور منزلت روز محشر پتہ چلے گی، کہ روز محشر شہداء، اس دین پر جان دینے والے تمام شہداء حضرت عباس کے مرتبے اور مقام پر رشک کریں گے، وہ مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ مکتب اہل بیت کے نزدیک جو چیز انسانی اعمال سے ممتاز کرتی ہے، انسان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ہے بصیرت، بصیرت دینی، بصیرت ایمانی، کہ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے وہ کتنی بھی بڑا مجمع ہو، اپنے وجود میں، اپنی ذات میں سب سے منفرد نظر آتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے حوالے سے جو ہمیں ملتا ہے کہ ان کے وجود میں، کہ جس نے خدا کے ولی اور سرپرست کی بصیرت حاصل کی، اور نہ فقط کہ معرفت حاصل کی ہے، اللہ کے منتخب بندوں کی حجت خدا کی، بلکہ اس کو قبول بھی کیا ہے، اس کو تسلیم بھی کیا ہے، کہ جیسے ہمارے چھٹے امام حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں؟ اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، کہ میرے چچا ایمان کی اس منزل پر تھے کہ جب ان کے قلب میں نور ایمانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ منور ہوا تو ان کی بصیرت میں وہ روشنی پیدا ہو گئی کہ ان کو حق بہت صاف نظر آیا، اہل حق کو پہچان گئے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے نمائندے، اللہ کی حجت کی معرفت کو انہوں نے حاصل کیا، اور اس طریقے سے ان کی عظمت کو جانا کہ سر تسلیم خم کر دی، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا۔ حقیقی معرفت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے منتخب بندوں، رہبروں، ہادی کی معرفت کو حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا وجود اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اپنا سب کچھ اس رہبر، اس حجت خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور یہ بہترین طریقہ سپردگی کا جو ہے وہ تسلیم و رضا ہے، کہ بس عبد بن کر زندگی بسر کرنی ہے۔ انسان یا تو اللہ کا عبد ہے، یعنی کہ ہم اللہ معبود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، ہے کہ نہیں؟ وحدہ لا شریک ہے، صرف عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے، مگر اللہ کے نمائندوں کے لیے غلامی کو ان کے لیے
ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے انسان کو غلامی کو اختیار کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے اور ان کے تعلق کو اس طریقے سے بیان کرتے تھے: میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، ایک حقیر عبد ہوں. اس عبد الہی کے نمائندے اور رسول کا، تو وہ غلامی کی مرتبے کو اپنے لیے لائق فضیلت، توہین نہیں سمجھتا، حقیر نہیں سمجھتا. رسول اور آل رسول کی غلامی پر فخر کیا ہے حضرت عباس نے، اور ان کے یہ فضائل میں شامل ہے. جب بھی حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی امام حسین کو، کہ جو آپ کے بھائی تھے، کبھی بھی ان کو بھائی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ آقا کہہ کے ایڈریس کیا ہے، ہمیشہ اپنی غلامی پر فخر کیا ہے. تو وہ کب ممکن ہے؟ جب انسان تسلیم کی منزل پر ہوتا ہے. اور امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے چچا جو ہے وہ علم کی بصیرت پہ اس منزل پر تھے کہ اشہد لکا بالتسلیم، کہ سر تسلیم خم تھا اللہ کے نمائندوں کے آگے. حضرت عباس نے کس طریقے سے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ تصدیق بھی کی، اپنے ایکشن کے ذریعے سے اپنے اس اقرار کی تصدیق کی ہے. اور نہ صرف کہ تصدیق کی بلکہ کنٹینیوس وفا، لائلٹی یعنی ثبات قدمی، ایک لمحے کے لیے بھی قدموں میں لرزش نہیں آتی ہے، ہر منزل پر پیش نظر آتے ہیں. حضرت عباس کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ آپ تسلیم و رضا کی اس منزل پر تھے، کبھی بھی حجت خدا کے آگے نہیں قدم بڑھائے، ہمیشہ ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کیا ہے، ان کے نقش قدم پر چلے ہیں. ایز اے فالوورز ان کی آپ نے زندگی بسر کی ہے، اور نہ کبھی اپنے ڈیسیشن کو، اپنی رائے کو حجت خدا کی رائے پر مقدم سمجھا ہے. اور ہمیں حقیقتاً یہ نظر آتا ہے واقعات کربلا میں کہ آپ مسلسل حکم امام کی تعلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تعمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر مقام پہ جب امام نے جہاں جو حکم دیا سر تسلیم خم کر دی، جس کام کو آپ کے سپرد کیا بے چو چرا بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اس کام کو انجام دیا کہ اتنا امام آپ پہ ریلائی کرتے تھے، اتنا ٹرسٹ کرتے تھے آپ کے اوپر. اور یہ حضرت عباس کی لائلٹی کی سبب تھا، ان کی وفا کے سبب تھا. ہم لوگ فضائل میں پڑھتے ہیں کہ وفا کو اگر کردار دے دیا جائے تو وہ حضرت عباس کی شخصیت ہے، جس نے لائلٹی کو اتنے بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے. وفا کی حد آخر تک حضرت عباس پہنچے ہیں اور سر تسلیم ہمیشہ خم رکھا ہے. جبکہ بہترین شجاعت کی اس منزل پر تھے کہ جنگ صفین میں جب مولا علی نے، کتنی عمر تھی؟ 13 برس یا 12 برس کی بتائی جاتی ہے. جنگ صفین میں جب آپ شامل تھے تو مولا علی نے آپ کے چہرے پر نقاب ڈلوا دی تھی، اور جب آپ منافقوں کے
لشکر کے مقابلے پر گئے ہیں تو اس لشکر کی زبانوں پر یہ صدا تھی، علی آ گئے، علی آ گئے، علی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرت عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ مولا کائنات حیدر کرار کی شجاعت کی جو ہے وہ مشابہت ان میں نظر آتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو گھوڑے پر سوار حملہ کر رہا ہے، لشکر کے اوپر حملہ آور ہے، یہ علی ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ شجاعت کا عالم حضرت عباس کی سوچئے، جو اتنا شجاع ہو، اتنا دلیر ہو، اور کربلا میں بحکم امام اسے کمپرومائز کرنا پڑے، عمر سعد کے اس حکم کو ماننا پڑے کہ اہل حرم کے خیموں کو نہر فرات کے پاس سے ہٹا دو۔ حضرت عباس کی غیرت اور شجاعت اس کی اجازت دیتی ہے، مگر تسلیم و رضا کی اس منزل پر ہے عباس کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے امام کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ اس کی بہادری، شجاعت، سب کچھ امام کے حکم کی تابع ہے۔ اگر امام نے حکم دے دیا کہ بھیا عباس خیموں کو ہٹا دو، ہم نے جنگ میں پہل نہیں کرنی ہے، خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی جنگوں میں پہل نہیں کی، وہ تو کافروں کی ساتھ جنگ کی تو پہل نہیں کی، یہ تو پھر بھی نانا کی امت ہے، حالانکہ منافق ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں دین حق کے، مگر ہمارا اخلاق، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عباس نے سر تسلیم خم کیا، امام کے حکم پر اپنی شجاعت کے جذبے کو، دلیری کو قربان کیا۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو وفاداری کہتے ہیں۔ ایسے جانثاروں کی ضرورت تھی امام حسین کو، اور ہمارے وقت کے امام کو بھی ایسے ہی جانثار چاہیے کہ شجاعت ہو، مگر ایسی شجاعت کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی ان میں طاقت ہونی چاہیے۔ بس عزاداران امام حسین، پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عباس کہ جن کے دل میں اپنے بابا کی طرح شوق شہادت پانے کا جذبہ موجود تھا، شوق شہادت تھا، مگر خاموش ہے، حکم امام کے منتظر ہے۔ بہت بڑا امتحان تھا اس دلیر کے لیے، علی کے غیور بیٹے کے لیے، کہ اس کے ہوتے ہوئے خانوادہ رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے جام شہادت نوش کریں، اون و محمد کی صورت میں ننھے بچوں کے لاشوں کو مقتل سے لانا پڑے، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اپنی ابا کے دامن میں سمیٹنا پڑے۔ بہت مشکل تھا حضرت عباس کے لیے، مگر تسلیم و رضا کی منزل پر ہے عباس، صبر کی منزل پر ہے عباس۔ عباس نے جنگ صبر کی تلوار سے کی، وفا کی تلوار سے کی، تسلیم و رضا کی تلوار سے کی، اور آخر میں روایتیں بتاتی ہیں وہ وقت آیا کہ جب خیام حسینی کے بچوں کی علاتش کی صدائیں قابل برداشت نہ ہوئی تو مولا نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ
کہ اے بھائی عباس کربلا کے پیاسے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ حضرت عباس اپنے امام کے حکم کی تعمیل کے لیے سر جھکا کر اس خیمے کی طرف روانہ ہوئے جس خیمے میں جس مقام پر مشقیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ جب اس خیمے میں تشریف لے کر گئے، عجب منظر دیکھا۔ کربلا کے پیاسے بچے اس خیمے میں ایک ایک مشق کے اندر تلاش کر رہے ہیں، شاید کوئی قطرہ آب کسی مشق سے مل جائے جو ہماری تشنگی کی شدت کو کم کر سکے۔ حضرت عباس کے لیے یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے ایک مشق اٹھائی، وہاں سے مشق کو اٹھانا تھا کہ جناب سکینہ نے فرمایا، چچا کیا پانی لینے جا رہے ہیں؟ مظلوم عباس نے سر کو جھکا کر کہا، ہاں بیٹی سکینہ، تمہارا چچا پانی کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بس عزاداران امام حسین حضرت عباس مشکیزہ لے کر جب اپنے ناکے پر سوار ہونے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکلے ہیں تو دیکھا مظلوم امام فرما رہے ہیں، عباس حسین نے پانی لانے کو کہا ہے، جنگ کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک ہاتھ میں علم پکڑا دیا اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ۔ غازی عباس حکم امام کی تعمیل کرتے ہوئے ناقے پر سوار ہوئے، نہر فرات کی طرف آتے دیکھا افواج یزیدی نے ڈر کے مارے خود ہی دور ہو گئے۔ علی کا شیر آ رہا ہے۔ صفین میں یہ کم عمر تھا، اس کی شجاعت اور بہادری کو ہم دیکھ چکے ہیں، کس طریقے سے اس نے تلوار چلائی تھی میدان میں اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ لہٰذا افواج یزیدی خود ہی دور ہوتی چلی گئی۔ حضرت عباس نہر فرات کے کنارے پہنچے، ترائی میں اترے اور آپ نے اپنی مشکیزہ کو پانی سے بھرنا شروع کیا اور فرات کے پانی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر حکم امام نہ ہوتا کہ مشکیزہ بھر کے لاؤ تو میں کبھی بھی اس پانی کو کبھی بھی میں ٹچ نہیں کرتا، چھوتا نہیں میں اس پانی کو، مگر حکم امام کی تعمیل کرتے ہوئے میں پانی کے قریب آیا۔ روایتیں بتاتی ہیں پانی کو دیکھ کر عباس نے کہا، اپنے لبوں تک نہ پہنچاؤں گا اس وقت تک کہ جب تک کہ حسین کے بچوں کو سیراب نہ کر لوں۔ بس عزاداران امام حسین روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت عباس نے مشکیزہ بھرا اور جیسے ہی ترائی سے اپنے ناکے کو اوپر کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو کیا دیکھا، عمر سعد نے اپنا پورا لشکر اکٹھا کر لیا۔ جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں ان کو کہا کہ صف باندھ دو، جن کے پاس نیزے تھے ان کو اکٹھا کیا۔ عزاداران امام حسین افواج یزیدی نے مل کر حملہ کیا، کوئی پتھر کا وار کر رہا ہے، کوئی تیر برسا رہا ہے، مگر حضرت عباس کا مقصد صرف خیام حسینی تک پانی پہنچانا ہے اور عمر سعد کہہ رہے لشکر یزیدی خیام حسینی تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، لہذا افواج یزیدی ٹوٹ پڑی اور اس طریقے سے حضرت عباس پر حملہ آور ہوئی ہے کہ حضرت عباس کا ایک بازو قلم ہوا، پھر دوسرا بازو قلم ہوا۔ عباس کو بالکل فکر نہیں ہے، بس ان کا مقصد ہے خیام تک پانی پہنچانا، مگر جب تیروں کی بارش ہوئی
اور مشق سکینہ چھدی اور پانی بہہ گیا تو اب عباس کا رخ خیام حسینی کی طرف نہیں ہے، اپنے ناقے کو واپس موڑ دیا ترائی کی طرف۔ امام مظلوم کربلا جو دیکھ رہے ہیں علم قریب آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں اے فضا عباس آنے والے ہیں۔ فضا نے پیاسے بچوں سے کہا کہ چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، لہذا سکینہ نے کربلا کے پیاسے بچوں کو جمع کر لیا، میرے چچا پانی لانے والے ہیں۔ مگر پھر دیکھا کہ علم جو آ رہا تھا اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ عزاداران امام حسین مظلوم امام کو پتہ چل گیا کہ حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، اور جب آپ مقتل میں پہنچے تو کچھ اس عالم میں دیکھا کہ جوان بھائی منہ کے بھل زمین پر پڑا ہوا ہے، جو تیر ان کی آنکھ میں لگا تھا وہ سر کی پچھ سے باہر نکل گیا اور آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا۔ عزاداران امام حسین حضرت عباس کے پاس پہنچے، حضرت عباس کے سر کو اپنے زانو پر لیا۔ مظلوم عباس نے اپنے سر کو امام کے زانو سے جدا کر دیا، پھر کوشش کی امام نے، پھر ہٹا دیا۔ مظلوم امام نے پوچھا عباس اپنے سر کو میرے زانو سے کیوں ہٹاتے ہو؟ حضرت عباس فرماتے ہیں اے آقا میری نگاہ کے سامنے وہ وقت آ رہا ہے جب آپ نرغہ آدھا میں ہوں گے۔ اس خط کون ہے جو آپ کے سر کو اپنی آغوش میں لے گا؟ دشمن کا حملہ ہوگا، کند خنجر ہوگا اور آپ کا سوکھا گلا ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین۔ معبود برحق ہمارے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ نفس فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، بالخصوص ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، معبود برحق ہم کو اور ہماری اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا۔ بیمار کربلا کی توق و زنجیر کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ معبود برحق تمام مرحومین کی شفاعت فرما، ان کی مغفرت فرما دے، بالخصوص ان خانوادوں کے مرحومین کہ جو ہدایت ٹی وی کی مجلسوں کو اسپانسر کر رہے ہیں۔ معبود برحق مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران اور مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ فقط تم سے لگائی ہے عزادار، اے غازی علمدار، اے غازی علمدار، تم ہی ہو فقط اپنے زمانے میں مددگار، اے غازی علمدار، اے غازی علمدار، تقدیر بدل دیجئے ہم لوگوں کی سرکار، دیدار کراؤ سخی عباس، روزے پہ بلاؤ سخی عباس، یا عباس 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 یا عباس، ہے تم سے میرے مولا زمانے کو بڑی آس، یا حضرت عباس یا حضرت عباس، ہم کیسے رہیں دور بلا لیجئے ہمیں پاس، یا حضرت عباس یا حضرت عباس، مجبور ہے لاچار ہے ہم، یہ ہوتا ہے احساس، سینے سے لگاؤ سخی عباس، روزے پہ بلاؤ سخی عباس، یا عباس یا عباس
زمانہ سن لو یہ فسانہ سن لو یہ فسانہ کب ہوگا میرے مولا بتا دیجیے جانا سن لو یہ فسانہ سن لو یہ فسانہ اب بنتا نہیں مجھ سے میرے مولا بہانہ رسوا نہ کراؤ سخی ابا روزے پہ بلاؤ سخی ابا یا عباس 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 جو زخم ملے کرب و بلا میں تمہیں مولا ہلتا ہے کلیجہ ہلتا ہے کلیجہ ایک تیر ستم آنکھ میں پیوست تھا ایسا ہلتا ہے کلیجہ ہلتا ہے کلیجہ بازو بھی بدن پر کوئی محفوظ نہیں تھا اتنا نہ رلاؤ سخی ابا